آیت نمبر 109، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، نوحی الیہم، ہم بھی ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، من اہل القری، اور وہ سب مختلف بستیوں میں سے تھے۔ اب گویا کہ یہاں پہ ہسٹری سنائی جا رہی ہے، تاریخ سے کہا جا رہا ہے کہ عبرت حاصل کرو اور ماضی کو دیکھو کہ ہر نبی نے یہی کام کیا ہے، یہی دعوت دی ہے۔ مگر قرآن کا لفظ قرآن پاک میں وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی بستی کے اوپر عذاب آیا ہو، لیکن ان لوگوں نے ان نبیوں کو قبول نہیں کیا، تو گویا کہ وہ بستیاں عذاب کا شکار ہو گئیں۔ تو بعض اوقات انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان جگہوں کو بھی عذاب برداشت کرنا پڑتا تھا، تو گویا کہ وہ جگہیں بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی تھیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں چل پھر کے دیکھتے نہیں ہیں؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے بستیوں میں یا جگہوں پہ عذاب کے آثار جو ہیں وہ چھوڑ دیے تھے؟ تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو دیکھ سکیں اور ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تاکہ وہ دیکھ سکیں جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کا انجام کیسے ہوا ہے۔ عقبہ گردن کے پچھلے حصے کو بھی کہا جاتا ہے، کسی بہت بڑی چیز کا کچھ حصہ باقی رہ جانا، لہٰذا ساری قوم اور وہ ساری جگہیں برباد ہوگی۔ کچھ چیزیں اللہ پاک نے باقی رکھیں، اور ان کو باقی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں، نہ کہ ان کو پکنک پوائنٹ بنا لیا جائے، نہ یہ کہ وہاں پہ جا کے سیلفیاں بنائی جائیں اور عبرت کسی قسم کی وہاں پہ نہ ہو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو آخرت کا گھر ہے اس کے لیے بہت بہترین ہوگا جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اب دار الاخرہ کہا گیا ہے، گویا کہ پوری آخرت کو اللہ پاک نے ایک گھر کے ساتھ تصور دیا ہے کہ وہ جو ساری آخرت تمہیں سنائی جاتی ہے بس وہ ایک گھر کی طرح ہے، کہ جس گھر کے اندر ہر طرح کی نعمت جو ہے وہ انسان کو مل جائے گی۔ انسان دنیا میں بھی اپنے گھر کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، ایسی ڈیکوریشن کرنی ہے، پھر میں نے شادی کرنا ہے، پھر وہاں پہ میرے بچے ہوں گے، میرے ماں باپ بھی ہوں گے، تو گویا کہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ ایک گھر کے اندر کی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بھی ایک گھر کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم ان باتوں سے عقل حاصل نہیں کرتے ہو؟ غور کریں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یا تو ہمیں ماضی کو سنایا ہے یا پھر ایک مستقبل کا گھر بتایا ہے۔ تو تم کیسے ہو کہ تمہاری عقلیں جو ہیں وہ ماضی کی کسی بات سے بھی عبرت جو ہے وہ حاصل نہیں کرتی ہیں، اور مستقبل کے بارے میں بھی کوئی غور و فکر تدبر نہیں کرتی ہیں؟ تو یہ کیسے عقلیں ہیں کہ نہ ماضی کو سوچتی ہیں نہ مستقبل کا سوچتی ہیں؟